अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं और बड़ी हंगामा खेज खबरें हैं। आईएमएफ की खबर तो आपने अक्सर ने सुन ली होगी। मैं उस पर मुख्तसरन जरूर तबसरा करूंगा। इस वक्त तो पाकिस्तान में गुडी गुडी हो रही है कि दुबई के एयर शो में भारतीय टेनिस तैयारा गिर गया, पायलट भी हलाक हो गया। अच्छा, 2-3 दिन पहले भी एक भारतीय तैयारा हलाक गिरा था कहीं हिंदुस्तान में, मगर पायलट जो है इंजेक्ट कर दिया था, तो वो तो बच गया था। जब भारत में ये तैयारे गिरने की कहानी कोई नई नहीं है, बहुत अरसे से अक्सर व बेशतर गिरते रहते हैं। मगर ये एम्बैरेसिंग है कि मार्केटिंग कर रही है प्रोडक्ट लेके और वो गिर गया। मगर उस पर पाकिस्तानी जो ट्रोलिंग कर रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है, तो मैं उस पर तबसरा तो नहीं करूंगा। बस ये है कि दुश्मन मरे कदी न हंसिए, सजना भी मर जाना है। अच्छा, मुझे एक शिकायत मिली है और मेरे बहुत करीबी दोस्तों ने कि मैं बात करते हुए इधर उधर देखता हूँ। तो मैं पहले आज उसको वादे कर दूं कि देखें, जब आप अकेले बोल रहे होते हैं ना, तो लफ्जों के साथ जहन इधर उधर होता है, तो वो निगाहें भी, यहाँ और कोई नहीं है, अकेला हूँ बिल्कुल, तो किसी को देखने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। खैर, तो जनाब, खबरें तो ये हैं, जो आईएमएफ की रिपोर्ट्स पे पर्दा डालने के लिए काम हो रहा है कि जी बहुत बड़ा क्रैक डाउन होने जा रहा है पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ। और पहली बात, एक साबिक आर्मी चीफ को भी पकड़ा जाएगा, उनके साथियों को भी पकड़ा जाएगा, उनके सुसर को भी पकड़ा जाएगा। और जो 27वीं तरमीम के मुताबिक तो 5 साल का नया नोटिफिकेशन हो चुका बजाय कि वो सारी फोर्सेस के चीफ होंगे, फील्ड मार्शल ताहयात वर्दी होगी, मराठ होगी और जन्नत का सर्टिफिकेट भी साथ में होगा, और उन्हें कोई अदालत कभी नहीं बुला सकेगी। इमरान खान आए, इमरान खान जाए, मगर कहते ही है कि जी नई अड़चन लगा दी गई है। आईएमएफ की रिपोर्ट जो इन्होंने अगस्त से रोकी हुई थी और प्रॉस्पेरिटी दिखा रहे थे। पहले मैं ये बता दूं, आपको याद होगा कि अगस्त से बहुत बात की बातें हैं ना, कि अमेरिका में भी आके फरमा रहे थे, यूरोप में भी फरमा रहे थे फील्ड मार्शल कि हम बस G20 का तो आज हिस्सा बने कि कल बने, कि 2028-29 में हम G20 का, बिफोर 2038 हम G20 का हिस्सा होंगे। मगर आए अपने पूरा भांडा फोड़ के, हम थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। तो अब आईएमएफ की रिपोर्ट को दबाने के लिए, पीटीआई को खामोश करने के लिए और करप्शन आईएमएफ को दिखाने के लिए, मगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आईएमएफ का दबाव है कि नेक्स्ट आपको पेमेंट नहीं मिलनी अगर आपने ये काम नहीं किया, रिफॉर्म नहीं की, करप्शन खत्म नहीं की। अच्छा, हम जैसे बेवकूफ तो मतलब रोजे अव्वल से चिल्ला रहे हैं ना कि ये मुल्क फारिग हो चुका है। आईएमएफ तो अब कह रहा है, उसकी बात पे बड़ा लोगों ने ट्रस्ट करना होता है, उसको लेके अपोजिशन ने घूमना होता है बाजारों में। और अपोजिशन तो होती वो है कि जिसे इख्तिदार में मिले, और वो आइडियलिस्टिक होती है उस वक्त। तो अब बताया जा रहा है कि सारा निजाम खत्म हो चुका है। मैंने तो कल आपको, मुझे तो बाखुदा नहीं पता था, हालांकि खबर आ चुकी थी कि आईएमएफ ने क्या कहा। मैं तो कल ही आपको कह दिएगा पूरा जो जाली करेंसी पर, कि पूरा मुल्क फारिग हो चुका है। तो अब उसको वो दबाने, दिखाने और अपनी बेजा करवाने के लिए भेजा भेजा कि ब्यूरोक्रेसी के साथ भी होगा, मगर एक अड़चन ये लगा दी है कि बाजवा को पकड़ेंगे, उसके ससुर मियां मिट्ठू को पकड़ेंगे। और इस मामले में नवाज शरीफ और फील्ड मार्शल एक पेज पर है। मगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये फील्ड मार्शल को दबाव के लिए नवाज शरीफ ने कहा है कि जनाब पहले उनको पकड़े, वो नवाज शरीफ जो बाजवा के, जिनके दरमियान बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान जो मिडिल मैन था, वो मियां सादिक, क्या नाम है उसका, वो जो स्पीकर बना बैठा है पंजाब असेंबली में, अहमद खान, वो स्पीकर बना दिया इन्होंने, जो दलाल आजम था। मगर भाजपा को पकड़वाना है कि अरबों खरबों की लूट मार, ठेके और मियां मिट्ठू, वो पूरी एक कहानी हम पहले, बहुत पहले इस पर गुफ्तगू करते रहे हैं और बहुत सारे लोग भी करते रहे। तो अब वो पकड़े जाएंगे, ऐसा होगा। अच्छा, कहते हैं कि फैज हमीद की सजाएं
तकरीब हो चुकी हैं, लिखी जा चुकी हैं, फैसला नहीं सुना रहे, वो सब इंटरलिंक है ईच अदर। कि फैज हमीद क्यों, फैज हमीद के साथ तो बाजवा भी इन्वॉल्व था, बाजवा की मर्जी के बगैर तो फैज नहीं कर सकता था, तो इसलिए बाजवा को भी पकड़ो। ये ब्रेक थ्रू होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता, मगर 29 नवंबर तक जैसा कि कहा जाता रहा है कि बड़े 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 पुलों के नीचे से नाले नहीं समंदर बह जाने हैं और बड़ी तब्दीलियां आनी है। तो अब देखते हैं। फिर साथ में एक नया दबाव यह है कि जी 29 नवंबर से पहले पहले नया वाइस चीफ भी आए, और जो मैदान में है वो उसे पसंद नहीं करते फील्ड मार्शल, जिसका नाम लिया जा रहा है, नाम तो मुझे भी नहीं पता अभी, कि जनाब वो जिसको बनवाना चाहते हैं लोग, नवाज शरीफ, हुकूमत, वट एवर, नीचे कोई लॉबी है, उसे मोहतरम खुद फील्ड मार्शल पसंद नहीं करते, मगर वो बनाना पड़ेगा। ऐसे कहते साथ में एक खबर ये भी है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई साहब फारिग हो सकते हैं। और एक तरफ साथ में ये भी खबर है कि 29 नवंबर तक मौसम को फारिग कर दिया जाएगा, नया बंदा आएगा इन तरामीम के बावजूद। वलान बिसवाब, मगर ये बड़े जो इस्लामाबाद के पाव कॉरिडोर कहलाते हैं उनमें बहुत गहरी तशवीश के साथ ये खबरें मौजूद है, और स्पेकुलेशन और रूमर्स और कन्वर्सेशन और सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन राइट नाउ। फिर साथ में पूरी मुस्लिम लीग नून घरों में बंद हो गई है मुकम्मल तौर पे। मरियम नवाज तो निकल ही नहीं रही है कि लब्बैक ने कह दिया है कि तू बाहर नजर आ जा। और साथ में बताने वाले तो ये भी कहते हैं कि जो पंजाब की पूरी कैबिनेट है और फेडरल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है वो भी खतरे में है कि लब्बैक उसे नहीं छोड़ेगी। आपको याद होगा कि कल बताया था कि आर्मी के हवलदार ने इस्तीफा दे दिया था लब्बैक के मैसाकेर के बाद, और उसे फैसलाबाद की मस्जिद में परसों मारा गया। वला आलम बिस्सवाब, तो वो भी घरों में बंद पड़े हुए। अच्छा, फिर साथ में ये तो रिमर्स है ना कि ये सारी गुफ्तगू हो रही है, मगर मैं इसे इंटरलिंक करता हूं IMF की रिपोर्ट से कि अब उसे दबाना कैसे है, क्योंकि ये तो नंगे हो गए मुकम्मल तौर पे। मेरा ख्याल ये है कि वो रिपोर्ट जो IMF की अगस्त से रुकवाई हुई थी मीडिया पर कि नहीं चलेगी, ये खुद फौज ने चलवाई है कि अब इस हुकूमत को खत्म करना है, इसको फारिग करना है, इससे काम तो ले लिया, मतलब अब इनकी जरूरत रह गई ना कि ग्राउंड पे तो इनकी कोई औकात ही नहीं है PTI के सामने या पाकिस्तान के जो हालात है। फिर इनसे इतना झूठ बोलवाया मीडिया में, और मीडिया की भी जो औकात हो गई है वो भी आपको पता है कि प्रॉस्पेरिटी है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। मैंने कल परसों ही आपको बताया था ना कि इन्वेस्टमेंट की खबरें छपाई जाती हैं कि इतने मनी ट्रांसफर इतना आ गया, और मनी ट्रांसफर जो है ना इतनी हो गई रेमिटेंस, और इतनी IT बिजनेस बढ़ गया, और इतना ये हो गया, रोज जाली खबरें छपाते हैं। डॉलर भी मेंटेन किया हुआ है, जो IMF ने सारे इल्जाम लगाए। और IMF ने तो जो असल बात की है वो तो आखिरी बात तो यही है ना कि रिफॉर्म और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अगर ये खत्म नहीं हुई तो ये मुल्क भी फारिग है। अब इसे कोई नहीं बचा सकता कि कर्जों का बोझ, अंदरूनी मुल्क के कर्जे महंगे हो रहे हैं, बाहर के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, डिफेंस और सूद के कर्जे, जो सूद देने के अलावा इनके पास डिफेंस के और सूद के भी कर्जे पूरे नहीं, पैसे पूरे नहीं है। और ये डेली बेसिस पे ढूंढ करते हैं, नीचे जाते हैं, और जितना इनका तवील बजट खसारा है वो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और फिर हर इदारे में खौफनाक करप्शन है एनर्जी के। अच्छा, ये सारे जिन इदारों का जिक्र आप पढ़ के देखें, वो सब फौज खुद चलाती है, मगर कहा यह जा रहा है कि फारिग जो है ये इसकी आड़ में हुकूमत को करना चाहते हैं, और इसलिए ये रिपोर्ट अब शाये कराई। एक तरफ तो कहते हैं, कहा जा रहा है कि IMF ने कहा था कि अगर ये आपने रिपोर्ट शाये नहीं की तो हम खुद जारी कर देंगे। तो मेरी मालूमात ये है कि IMF को क्या जरूरत पड़ी है कहने की, अगस्त से जब इन्होंने रोकी हुई, इन्होंने तो रिपोर्ट दे दी, उसे तो अपने काम से मतलब है IMF को। अभी 3 दिन पहले या 2 दिन पहले मरियम नवाज ने, मैं मरियम की बातों को सीरियस नहीं लेता, इसकी ज्यादा जिक्र भी नहीं करता हूँ, जैसे PTI के अदालती मामलात की मैं गुफ्तगू नहीं करता, क्योंकि
ڈیل کبھی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سے پہلے یہ ساری باتیں فضول ہے. یہ تو ایک ٹیکٹس ہے پاکستان کی ریاست کا کہ بھینس چوری سے ضروری لائٹ ہے. اگر میں بچپن دیکھتا ہوں وہاں سے شروع ہوئے ہیں مقدمات بنانا عدالتوں کو. آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں ٹکا ٹوکری میں، یہ میری نظر میں یہ ہمیشہ سے ٹکا ٹوکری تھی. تو مریم نے ایک تقریر میں ابھی 3 دن پہلے کہا کہ دیکھیں غور سے جس طرح وہ بات کرتی ہے غرور تکبر سے، اپنا پرس دکھاتے ہوئے، انگوٹھی دکھاتے ہوئے، اپنے کڑے دکھاتے ہوئے، اپنی گھڑی دکھاتے ہوئے، برانڈیڈ کروڑوں روپے کی چیزیں. اور کیا بولوں، میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا کہ نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے وہ ترقی کا نشان ہے. اور وہ جب آتے ہیں تو اس ملک میں ترقی ہو رہی ہے، پھر ترقی ہو رہی ہے اور پاکستان بدلنے جا رہا ہے. جیسے احسن اقبال اکثر کہتا ہے کہ 2018 میں اگر حکومت تبدیل نہ ہوتی اور ہم کنٹینیو کرتے تو آج ہماری معیشت کہاں سے کہاں ہوتی. روز کہتا ہے وہ. ان 2 سالوں میں 53,000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی. کتنی؟ 53,000 ارب روپے کی. اب آپ خود فیصلہ کر لیں. اچھا، سارے بڑے ادارے جو واپڈا سے لے کر پی آئی اے سے لے کر جو جہاں جہاں اصل پیسہ ہے وہ تو سب ان کے قبضے میں. یہ ٹاؤٹ ہے، جب وہ بناتے ہیں تو یہ بھی بناتے ہیں، جب یہ بناتے ہیں تو بیوروکریسی بناتی ہے. سب ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے نا. تینوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، اس لیے تینوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تو اب یہ ہاتھ ڈالیں گے جو ریٹائر ہو کے چلا گیا ہے، جس کے ہر دور کے آرمی چیف کے دور میں لوٹ مار ہوئی ہے. آپ بتا سکتے ہیں کس دور میں لوٹ مار نہیں ہوئی؟ یو کین نہیں ہوئی. 5,300 ارب ڈالر 2 سال میں. اور یہ تو وہ ڈیٹا ہے جو آئی ایم ایف بتا رہا ہے نا. اور جو نیچے ہو رہا ہے جو عام آدمی سے، مطلب اس میں صاف لکھا ہے کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں عام آدمی کا کام ہوتا ہو بغیر پیسے دیے، اور جہاں خوف نہ ہو، ہراس نہ ہو، اور کوئی ادارہ ویل پراپرلی کام کر رہا ہو. جو سے دنیا میں مہذب ایک ریاست کے ادارے کرتے ہیں وہ الفاظ جو میں اکثر یوز کرتا ہوں ہر دوسرے پروگرام میں جو آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ آئی ایم ایف نے یوز کیا ہے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ حالات کہاں جا کر کھڑے ہو گئے. تو اب یہ ڈرامے ہوں گے 29 نومبر تک. کیا کیا ہونا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ساتھ میں پاکستان میں گلوریفائی کیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور شہزادے کے معاہدات کو. کانٹریکٹ جو ہوئے امریکہ میں، جو اس کا پروٹوکول ہے. 4 گھنٹے کا تو ڈنر دیا گیا وچ از ٹرو. امریکن میڈیا نے بھی بتایا کہ 4 آور کنٹینیو. 50 ابو کارپوریٹ امریکہ کے ایلون مسک سے لے کر جہاں تک جائیے مین کارپوریٹ ورلڈ کے لوگ اس ڈنر میں موجود تھے. پھر ایسٹیلیٹ 35 طیاروں کے سائے میں ان کا جہاز اترا، ریڈ کارپیٹ. اور جو سب سے بڑی خبر ہے کہ جو امریکن میڈیا کہتا ہے کہ شہزادہ تمام معاہدات جو ابراہم ایکارڈ ہے اس پہ سائن کیے بغیر لے کے چلا گیا. اور اس نے صاف کہا کہ یہ معاہدہ جب بھی سائن ہو سکتا ہے جب 2 اسٹیٹ تھیوری پر عمل درآمد ہو جائے، فلسطین کی ریاست بن جائے. اور اس اصرار کر کے زور دے کے اس نے یہ بات کی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو اس کا پلہ بھاری دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے گلوریفائی کیا جا رہا ہے. مگر یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں، ذہن میں رکھیں، اس معاہدے کو پڑھے، میرے پاس پوری ڈیٹیل ہے مگر ولاگ لمبا ہو جاتا ہے تو میں نہیں بتاتا، پڑھ کر سنانا چاہتا. جو امریکن میڈیا میں شائع ہوا ہے اسے ایچ ایوری آسپیکٹ میں پڑھے کہ انرجی سے لے کر سول نیوکلیئر جو کانٹریکٹ ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے کر آئی ٹی سے لے کر انوائرمنٹ سے لے کر جس فیلڈ میں معاہدے ہوئے ہیں وہ سب ایسٹیلیٹ 35 طیاروں سے لے کے 300 جو اینٹی ایئر کرافٹ گنز جو توپیں ہیں جو نئی بنا کر دی جا رہی ہیں اس تک پڑھیں تو ساری ٹیکنالوجی ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی ہے جس کو رن کرنے کے لیے سعودی عرب میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں. وہ سب یہ خود کریں گے اور جب چاہیں گے ایک بٹن سے شٹ آف کر دیں گے.
تو اب یہ بتائیے معاہدہ امریکہ کے حق میں ہے یا معاہدہ سعودی عرب کے حق میں ہے؟ اب میں یہاں دلچسپ بات بھی بتا دوں کہ کنسرن کیا ہے ان معاہدات میں. یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے کر ٹیکنالوجی اور یہ 35 ایسٹلیٹ طیارے ہیں، اس میں ڈر یہ پیدا ہو رہا ہے جو انڈیا اور اسرائیل کی طرف سے کہ اگر یہ جو طیارے ہیں جو سعودی عرب کو جائیں گے، کیونکہ پاکستان سے اس کا ڈیفینس معاہدہ ہے سعودی عرب کا، تو کیا یہ پاکستانی پائلٹ بھی اڑائیں گے؟ پاکستانی پائلٹ وہ جو 67 کی وار ہے، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسرائیل سے اس میں جو جنگ ہوئی تھی تو اردن کی طرف سے پاکستانی پائلٹ بھی موجود تھے، جن کے انٹرویو جو ہے اگر آپ BBC میں جائیں گے تو آپ کو مل جائیں گے. تو اسرائیلی پائلٹوں کے ہم پلہ اگر دنیا میں کوئی پائلٹ ہے تو پاکستانی ہے، which is no doubt about it. اور ابھی دبئی میں شو میں بھی بہت واضح طور پہ نظر آیا کہ جہاں انڈیا کو امبیرسمنٹ ہوئی تو پاکستان کی جیت تھنڈر کے حوالے سے بھیجا ہوئی، اور ایون یہ کہ انڈین ایئر فورس کے لوگوں نے آ کے جے تھنڈر کے ساتھ تصویریں بنوائی، چائے پی ان کے سٹال پر آ کے، اور جے تھنڈر کے ساتھ کھڑے ہو کے اور پاکستانی پائلٹوں کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنوائی اور بہت ہی ایکسائٹمنٹ سے ملے. انسان سب ایک جیسے ہوتے ہیں. ایکسائٹمنٹ تو ہوگی نا کہ جو پاکستان کی اس وقت ایئر کی فتوحات کے حوالے سے دنیا میں پرسپشن ہے. تو ڈر یہ ہے، میں اصل بات پہ آتا ہوں کہ یہ جو 35 ایسٹریلیٹس ہیں کیا پاکستانی پائلٹ بھی چلائیں گے، ان کو اڑائیں گے؟ تو اس میں ڈر یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، چائنا پہنچ سکتی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اوباما کو جب مارا ایبٹ آباد میں اور وہاں جو ہیلی کاپٹر گرا، اس کا ملبہ پاکستان نے اٹھایا اور وہ چائنا پہنچ گیا اور اس کے ٹکر کے ہیلی کاپٹر آ گئے. تو اس خوف کو صرف گفتگو میں لایا جا رہا ہے. ادروائز یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور اور پھر چائنا سے اس کی لرننگ ہے کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو آج تک جو کچھ بھی ہے چائنا میں، ان کا اپنا تو کچھ نہیں ہے نا. امریکنز کی حماقتوں کی وجہ سے، سادگی کی وجہ، میں تو سادگی کہوں گا کیونکہ میں تو 42 سال کا گواہ ہوں کہ یہ کتنے سادہ لوگ ہیں، ان کو تو چالاک ہم نے بنایا ہے. اچھا، پھر یہ تیجس جو گرا ہے انڈینس کا، اگر آپ کو یاد ہو میں پچھلے دنوں بھی کہتا رہا ہوں کہ انڈین انوویشن میں کبھی آگے نہیں تھے. اس کی جو خرابیاں بھی سامنے آئی ہیں کہ یہ دوسرا طیارہ گرا ہے اسی سال میں، تیجس جو ہے پہلے پچھلے سال بھی گر چکا ہے. تو میں نے ابھی یہ سعودیہ کے حوالے سے جو پاکستان کو گلوریفائی کیا جا رہا تھا نا پاکستانیوں کی طرف سے، تو میں نے کچھ چیزیں نکالی. اس کی وجہ سے نکالنے کی، میرے ایک دوست ہیں وہ پچھلے دنوں نیو یارک میں اپنا نیو یارک جو امریکن پاکستانی ڈاکٹر ایسوسیشن ہے اس کے سالانہ ڈنر میں ایک پاکستانی ڈاکٹر جو ریسرچ میں کام کرتے ہیں سعودی عرب میں، انہوں نے آ کے تقریر کی تھی اور بڑا انہوں نے بھی گلوریفائی کیا تھا سعودی عرب کو کہ ریسرچ پر امریکہ کے ہم پلہ جو ہے نا پاکستان سعودی عرب پیسے خرچ کر رہا ہے، اور جینس پر کام ہو رہا ہے ایج بڑھانے کے لیے. شیخوں کو عمر تو بڑھانی ہے نا، مال دولت خرچ کرنے کے لیے پیسہ تو، کیونکہ عمر ختم ہو گئی، پیسے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو وہاں انہوں نے مذاق کے طور پہ یہ بھی کہا تھا، جو مجھے یاد پڑتا ہے، جو میرے دوست نے بتایا تھا کہ خواتین کے لیے خوشخبری ہے کہ جلد ہی وہ سیل بھی بن جائیں گے اور وہ میڈیسن بھی آ جائے گی کہ چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں اور یہ میک اپ سرجری کروانا پڑتی ہے، یہ ختم ہو جائے گا، آپ ایک کیپسول کھائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے بتایا تھا کہ ہم پلہ پیسے خرچ کرتا ہے سعودی عرب امریکہ کے ریسرچ پر. تو جب یہ ساری ڈیلیں وغیرہ ہوئی تو میں نے ساری چیزیں نکالی تو پتہ چلا کہ بہت سارے ممالک کے مقابلے میں بلا شبہ سعودی عرب بڑے پیسے خرچ کر رہا ہے ریسرچ پہ. 0.56%. دنیا میں امریکہ اور کوریا ہے جو اراؤنڈ 4% GDP کا ریسرچ پہ خرچ کرتے ہیں، اور امریکہ 900 اراؤنڈ 842. اور بعض جگہ پر بھی یہ دکھایا ہے کہ ساری ریاستیں اور پرائیویٹ ادارے سب مل کے اگر جو خرچ کرتے ہیں وہ سال کے اوور $2 ٹریلین، 2000 بلین ڈالر خرچ کرتے ہیں ریسرچ پر. یہ ملک ایسے نہیں آگے نکلا ہے. اور اس کے مقابلے میں سعودی عرب جو ہے 22-24 بلین ڈالر خرچ کرتا ہے، 0.56%. پاکستان 46-47% خرچ کرتا ہے، اور انڈیا جو ہے 16% تک خرچ کرتا ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر. مگر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایجوکیشن میں سب سے زیادہ سعودی عرب خرچ کرتا ہے.
5.3%, اور پچھلے گزشتہ سالوں میں تو وہ 19% تک بھی چلا گیا کچھ عرصے کے لیے. امریکہ جو ہے only 4% جی ڈی پی کا خرچ کرتا ہے ایجوکیشن، اور پاکستان 1.7%. کتنا؟ 1.7%. اور جو 2 سال کا ریزلٹ آپ کے سامنے آیا ہے کرپشن کا، 5,300 ارب روپے. اور جو ایجوکیشن کے حوالے سے پاکستان میں خبریں ہیں، بھینسوں کے باڑے فلانے، تو آپ کو لگتا ہے کہ 1.7% بھی خرچ کیا ہوگا؟ اس کا بھی آدھا رہ گیا. تو اپنے ساتھ میں دانش اسکول کھولے جا رہے ہو کہ ایک طرف بھینسوں کے باڑے بننے ہو، عام بچہ 3 کروڑ باہر ہو، اور شہباز شریف اپنے ڈرامہ، اپنی شو دکھانے کے لیے دانش اسکول کھولے کہ ایک آبادی میں سے 5,000 بچوں میں سے 10 بچے لے جائے، اور کہے کہ ان کو جو سوٹ ٹائی بھی لگاؤ، ان کو کھانا بھی کھلاؤ، ان کو پیسے بھی دو، اور ان سے انگریزی بلوانے کی کوشش بھی کرو. آپ اندازہ لگائیے ان ذہنی ریٹارڈ لوگوں کو. ساتھ میں ایک ایم کے ایم کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ ایم کے ایم عدالت جاری ہے بلدیاتی بجٹ کے حوالے سے 28ویں ترمیم پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، کہ بہت ہو گیا، 17 سال ہو گئے، قبضہ چھڑانا ہوگا اس کراچی کا، کہ سارا بجٹ کھا لیا گیا، اور جو کچھ آئین کے مطابق اگر ویسا نہیں ہوگا تو ابھی اسے افورڈ نہیں کیا جائے گا. سڑکوں پہ بھی آئیں گے، مظاہرے بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے. میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں، یہ گیڑ بھپکیاں ہیں، یہ کچھ نہیں کریں گے. وہ جو کہیں گے یہ وہ کریں گے. یہ ٹھیک ہے کہ اب روبوٹ ایسے آ گئے ہیں کہ وہ اپنے پروگرامنگ سے ہٹ کے بھی کچھ سوچنا شروع ہو گئے ہیں. مگر آپ کا کیا خیال ہے جو سائنٹسٹ ہے وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ روبوٹ پروگرامنگ سے ہٹ کے بھی حرکت شروع کر دے؟ وہ تو حملہ کر دے گا کل، وہ تو اپنے بنانے والے کو، تخلیق کار کو مار ڈالے گا. تو پروگرامنگ درست کرنی پڑے گی نا. تو اگر یہ پروگرام، اگر رپورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ سائنٹسٹ خود چاہتا ہے. ساتھ میں بنو میں امن کمیٹی پر حملہ ہوا ہے، دہشت گردوں کا 7 لوگ مار دیے. آپ روز یہ تو پڑھتے ہیں نا کہ 30 خوارج، بھارتی فنڈڈ خوارج مار دیے. تو آج 7 اور روزانہ ہوتے ہیں. جعفر ایکسپریس پھر کوئٹہ سے نہیں نکلی ہے، بند کر دی گئی ہے، نیٹ بند ہے. اور رانا ثناء اللہ، تندال چودھری اور سہیل آفریدی کو الیکشن کمیشن میں جو ڈرامہ چل رہا ہے، میں اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کروں گا کہ وہ تو پیش ہو گیا سہیل آفریدی کا وکیل، اور ان پہ الزامات ہیں کہ جناب آپ کو سرکاری منصب رکھنے کے بعد جو ہے نا اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے. وہ تلال پہ اور رانا ثناء اللہ پہ کہ آپ فلاں جل سے بھی کیوں گئے. یہ سب ڈرامے بازیاں دکھانے کے لیے. آج کے لیے مجھے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.